السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واحتجت المعتزلة بوجهين، الاول ان الامة بعد اتفاقهم على ان مرتكب الكبيرة فاسق اختلفوا في انه مؤمن وهو مذهب اهل السنة والجماعة، او كافر وهو قول الخوارج، او منافق وهو قول الحسن البصري، فاخذنا بالمتفق عليه وترکنا المختلف فیہ الی آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب شرح عقائد معتزلہ کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی استدلال کیا ہے اس بات پر کہ گناہ کبیرہ کرنے والا آدمی مومن نہیں رہتا ہے۔ اس بات پر ان کا کیا استدلال ہے؟ تو انہوں نے دو طرح سے استدلال کیا ہے معتزلہ نے۔ پہلا تو استدلال اس بات پر ہے، یہ اس بات سے ہے کہ مرتکب کبیرہ فاسق ہے بالاتفاق۔ اہل سنت و جماعت بھی تمام ائمہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو فاسق کہتے ہیں، تو فاسق ہونے پر اتفاق ہے نا سب کا۔ اب معتزلہ نے یہاں پر یاد رہے گناہ کبیرہ کا مرتکب جو فاسق ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک، اور جس پر اجماع اور اتفاق ہے، وہ فاسق سے مراد فاسق عملی ہے۔ یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے فسق اعتقادی اور ایک ہوتا ہے فسق عملی۔ تو ہمارے ائمہ نے، اہل سنت و جماعت کے تمام علماء نے جو اتفاق کیا ہے کہ مرتکب کبیرہ فاسق ہے، اس فاسق سے مراد فاسق عملی ہے۔ اب یہاں پر اور فاسق اعتقادی نہیں ہے، کیونکہ فاسق اعتقادی تو کافر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے فاسق اعتقادی؟ یہاں پر معتزلہ نے دیکھو کیا کہا، چال چلی، کہا کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ مرتکب کبیرہ فاسق ہے، اتفاق ہے۔ ہاں اختلاف اس میں ہے کہ مومن ہے، کافر ہے، منافق ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اہل سنت و جماعت اس بات کی طرف گئے کہ مرتکب کبیرہ مومن ہے، جبکہ خوارج اس بات کی طرف چلے گئے کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے۔ حسن بصری کا یہ قول ہے کہ مرتکب کبیرہ منافق ہے۔ کیا ہے؟ تو مومن ہونے میں، کافر ہونے میں، منافق ہونے میں اختلاف ہے۔ اس لیے جس میں اختلاف ہے ہم نے اسے چھوڑ دیا، نہ ہم نے مومن کہا، نہ کافر کہا، نہ منافق کہا۔ ہم نے مختلف ہی کو چھوڑ دیا اور متفق علیہ کو لے لیا، جس پر سب کا اتفاق ہے کہ مرتکب کبیرہ فاسق ہے۔ اس لیے ہم نے کہا فاسق ہے، نہ مومن ہے، نہ کافر ہے، نہ منافق ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو اب معتزلہ کے اس استدلال سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ معتزلہ نے یہ بتایا کہ فاسق ہونے پر سب کا اتفاق ہے، لیکن یہ صراحت نہیں کی کہ کون سے فسق پر اتفاق ہے، بلکہ یہ کہہ دیا کہ فاسق ہونے پر اتفاق ہے، اور ہم نے کہا کہ نہ مومن۔ اگر مومن نہیں ہے تو اس کا مطلب فاسق صاحب کی مراد کیا ہے؟ فاسق اعتقادی۔ ابے اگر مومن نہیں رہ رہا ہے تو کون سا فاسق ہوگا؟ وہ فاسق اعتقادی۔ اور اتفاق کس بات پر ہے؟ تو یہ کہنا کہ تمام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ فاسق ہے، اس لیے ہم نے اس کو مومن نہیں کہا، فاسق کہا، یہ بھی تو ایک طرح سے دھوکہ دینا ہے نا۔ اتفاق فسق اعتقادی پر نہیں ہے،
اتفاق ہے فسق عملی پر، سب کا اتفاق ہے کہ مرتکب کبیرہ فاسق عملی ہے، اور آپ نے اس کو بنا کیا دیا فاسق اعتقادی، تو اس پر اتفاق ہی کہاں ہے؟ بات سمجھائی؟ بہرحال استدلال تو سمجھ میں آ گیا معتزلہ کا، ترجمہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَاحْتَجَّتِ الْمُعْتَزِلَةُ بِوَجْهَيْنِ، معتزلہ نے دو طرح سے استدلال اور احتجاج کیا ہے اس بات پر کہ مرتکب کبیرہ مومن نہیں ہے، اس بات پر دو طرح سے استدلال کیا۔ پہلا یہ استدلال اور پہلا احتجاج یہ ہے ان الامة بعد اتفاقهم على ان مرتکب الکبیرہ فاسق اختلفوا فی انه مومن، پوری امت نے اس بات پر اتفاق کرنے کے بعد کہ مرتکب کبیرہ فاسق ہوتا ہے، اس پر اتفاق کرنے کے بعد اختلاف کیا ہے اس میں کہ وہ مومن ہے، وہ ہوا مذہب اہل سنہ والجماعہ، یہ مذہب اہل سنت و جماعت ہے مومن ہونے کا قول، او کافر یا کافر ہے، وہ ہوا قول الخوارج، یہ قول خوارج ہے، او منافق یا منافق ہے، وہ ہوا قول الحسن البصری، اور یہ کس کا قول ہے؟ حسن بصری کا قول ہے، سمجھے نہیں؟ منافق ہونے کا قول۔ نفاق بھی دو طرح کا ہوتا ہے بچوں، ایک نفاق فی التصدیق ہوتا ہے اور ایک نفاق فی العمل ہوتا ہے۔ مرتکب کبیرہ کو جو منافق کہا ہے حسن بصری نے، اس منافق سے بھی مراد ان کی نفاق فی العمل ہے، نہ کہ نفاق فی التصدیق، نفاق فی الایمان، سمجھے نہیں؟ ہاں، کیونکہ حسن بصری وہ ایمان و کفر کے درمیان کسی منزلے کے قائل نہیں ہے، بات سمجھائی؟ اور اگر نفاق فی التصدیق اگر ان کی مراد ہے اس سے، اور وہ منافق کہتے ہیں، منافق فی التصدیق کہتے ہیں، اگر بالفرض یہ مان لیا جائے تو ایسی صورت میں ایمان و کفر کے درمیان منزلہ ہونا لازم آئے گا، لازم آئے گا نا، کہ یعنی نہ مومن کہا نہ کافر کہا، بلکہ منافق فی الاعتقاد کہا، منافق فی التصدیق کہا، تو منزلہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کہ نہ کافر ہے نہ مومن ہے، منافق ہے، بلکہ ان کی مراد کیا ہے؟ نفاق سے نفاق فی العمل، سمجھے نہیں؟ اس لیے یہ دھوکہ دینا، معتزلہ نے یہ دھوکہ دیا ہے ایک طرح سے۔ بہرحال یہ حسن بصری کا قول ہے کہ وہ منافق ہے، تو معتزلہ نے کہا فَأَخَذْنَا بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، جس میں اختلاف تھا ان کو ہم نے نہیں لیا، کسی نے کہا کافر ہے، کسی نے کہا مومن ہے، کسی نے کہا منافق ہے، یہ مختلف ہی تھا، جنہوں نے کہا مومن ہے خوارج نے اس کا انکار کیا، اختلاف کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مومن نہیں ہے، خوارج نے مومن کافر کہا مرتکب کبیرہ کو، اہل سنت نے اس سے اختلاف کیا کہ نہیں کافر نہیں ہے، حسن بصری نے اسے منافق کہا، کہہ رہے ہیں مختلفی کو ہم نے نہیں لیا، بلکہ کس کو لیا؟ متفق علیہ۔ متفق علیہ کیا ہے؟ فاسق، اس لیے ہم نے فاسق کہا، نہ مومن کہا نہ کافر کہا، بات سمجھ میں آ گئی؟ فَأَخَذْنَا بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، تو ہم نے متفق علیہ کو لے لیا، وَتَرَكْنَا الْمُخْتَلَفَ فِيهِ، اور ہم نے مختلف فی کو چھوڑ دیا، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یعنی معتزلہ کہتے ہیں اور ہم نے کہا، ہوا فاسق، وہ فاسق ہے، لیس بمومن ولا کافر، وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، ولا منافق، اور نہ ہی منافق ہے۔ والجواب، جواب تو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، میں نے اتنا بتا دیا کہ جو یہ کہا ہے کہ فاسق ہے، مرتکب کبیرہ فاسق ہے، اس پر جو اتفاق ہے، تو اس فسق سے مراد کیا ہے وہ میں نے بتا دیا ہے نا، تو جواب تو سمجھ میں ہی آ گیا ہوگا، ترجمہ لگا لیتے ہیں۔ فرماتے والجواب، جواب یہ ہے ان ھذا احداث للقول المخالف لما اجمع علیہ السلف من عدم المنزلۃ بین المنزلتین، یہ جو تم نے کہا ہے کہ مرتکب کبیرہ فاسق ہے، یہ متفق علیہ ہے، تو فسق سے مراد ہماری کیا تھی؟ علماء کی فسق سے مراد فسق عملی ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ فاسق عملی ہے، نہ کہ فاسق اعتقادی، اور آپ نے اس کو فاسق اعتقادی بنا دیا، تو وہ متفق علیہ ہے نہیں، جو متفق علیہ ہے وہ آپ نے مراد نہیں لیا ہے، تو جو متفق علیہ ہے فاسق عملی ہے وہ آپ نے مراد نہیں لیا ہے، آپ نے مراد لیا ہے وہ جو کہ ایمان کا مقابل بنے، نہ مومن ہو نہ کافر ہو، تو وہ ہے فاسق اعتقادی، اور فاسق اعتقادی پر اتفاق نہیں ہے، اجماع نہیں ہے کہ وہ فاسق اعتقادی ہے، بات سمجھائی نہیں ہے؟
اس لیے اور فاسق اعتقادی مراد لینے کی صورت میں ایمان و کفر کے درمیان فاسق اعتقادی جو ہوگا، فسق اعتقادی، وہ منزلہ بن جائے گا، اور منزلہ بین المنزلتین کا کوئی قول نہیں ہے، بلکہ علماء کا اجماع اور اتفاق ہے اس بات پر کہ کفر و ایمان کے درمیان کوئی منزلہ نہیں ہے، اور یہاں پر منزلہ ہونا لازم آ رہا ہے، اس لیے اجماع کے خلاف قول کرنا لازم آ رہا ہے اگر فاسق سے فاسق اعتقادی آپ کی جب مراد ہے تو۔ بات سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں یہ ایسے قول کو پیدا کرنا ہے جو کہ اس کے خلاف ہے ما اجمع علیہ السلف، جن پر ہمارے بزرگوں نے اجماع کیا ہے۔ کس پر اجماع کیا ہے؟ من عدم المنزلۃ بین المنزلتین، کہ کفر و ایمان جو دو درجے ہیں ان دونوں کے درمیان کوئی درجہ نہیں ہے۔ فیکون باطلا، اس لیے اجماع کے خلاف ہے فاسق سے فاسق اعتقادی مراد لینا، اس لیے یہ قول آپ کا کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ الثانی، دوسرا استدلال، معتزلہ نے دو طرح سے استدلال کیا ہے نا، پہلا تو استدلال سمجھ میں آ گیا، جواب بھی سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا استدلال انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مرتکب کبیرہ مومن نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے۔ مومن کیوں نہیں ہے؟ بلکہ کہا فاسق ہے، مومن نہیں ہے۔ اس کی دلیل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس پر دلیل یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن نہیں ہے، یہ ہم نے اس لیے استدلال کیا مومن نہ ہونے پر کہ اللہ نے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کیا جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہے کہ جو فاسق ہوتا ہے؟ یہاں پر مومن کو فاسق کے مقابلے میں اللہ نے ذکر کیا ہے، مومن کے فاسق کے مقابلے میں، اس کا مطلب ایمان کا مقابل تو کفر ہوتا ہے کیا؟ اور یہاں پر ایمان کے مقابلے میں، چلو یہ تو خیر معتزلہ تو ایمان کے مقابل کفر کے قائل نہیں، یہ تو منزلہ کے قائل ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان مومن کے مقابلے میں فاسق کو رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فاسق ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا، اور اس پر سب کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ فاسق ہے، اس کا مطلب وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ فاسق کو مومن کے مقابلے میں رکھا گیا ہے یہاں پر، سمجھے نا، اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ مومن فاسق جو ہے وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ مومن اور فاسق دونوں ایک سے نہیں ہوتے، قرآن نے فرمایا۔ استدلال سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں پر مومن فاسق کو کس کے مقابلے میں رکھا گیا ہے یا مومن کو کس کے مقابلے میں رکھا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فاسق ہے وہ مومن نہیں، جو مومن ہے وہ فاسق نہیں ہے، یہ تو مطلب ہو گیا نا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے استدلال کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی وہو مؤمن لا یشرب الخمر وہو مؤمن، او کما قال، بہت ساری روایتیں اس طرح کی کہ زانی زنا نہیں کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زنا گناہ کبیرہ ہے، تو سرکار نے یہ فرمایا کہ گناہ کبیرہ جو زنا ہے یہ نہیں کرتا ہے مگر یہ اس حال میں کہ وہ مومن ہے، یعنی مومن ہونے کے حالت میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور یہ کام کر رہا ہے، یہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اس کا مطلب مومن نہیں ہے۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا نا قرآن سے، یہ آیت کریمہ سے ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وثانی، دوسرا استدلال ان کا یہ ہے کہ انہ لیسا بمومن، کے گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن نہیں ہے، لقولہ تعالی، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، یہ اللہ نے فرمایا کیا جو مومن ہوتا ہے وہ فاسق کی طرح ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، استفہام انکاری ہے، اس کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ جعل المومن مقابلا للفاسق، تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے مومن کو فاسق کا مقابل بنایا ہے، تو جو مومن ہوگا وہ فاسق نہیں ہوگا، جو فاسق ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہے، اس کا مطلب مومن نہیں ہے۔ یہ استدلال کر لیا انہوں نے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے استدلال کیا، سرکار نے فرمایا لا یزنی الزانی وہو مؤمن، ہے استدلال ہم بتا چکے ہیں۔ وقولہ علیہ السلام، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان لا ایمان لمن لا امانت لہ، سرکار نے فرمایا کہ جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے لیے ایمان نہیں ہے، یہ فرمایا۔ اس کا اور امانت نہیں ہونے کا مطلب یہ کہ وہ خیانت کرتا ہے،
وہ، اور خیانت کرنا یہ گناہ ہے کبیرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا حدیث پاک کا کہ جس نے خیانت کی اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن نہیں ہے۔ استدلال تو سمجھ میں آ گیا نا معتزلہ کا؟ فرماتے ہیں کہ ہم نے مومن یہ بھی کہا کہ مومن نہیں ہے اس مذکورہ آیت، مذکورہ احادیث کے پیش نظر، ولا کافرن، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ وہ کافر بھی نہیں ہے۔ کافر ہونے کی نفی ہم نے کیوں کی؟ تو کافر ہونے کی نفی کیوں کی ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ولا کافرن، وہ کافر بھی نہیں ہے، لما تواترت ان الامت کانوا لا یقتلونہ، اس پر استدلال کہ وہ کافر بھی نہیں ہے۔ اس پر استدلال معتزلہ کا یہ ہے کہ دیکھو اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، بھائی ظاہر بات ہے پہلے ایمان والا ہے، اس کے بعد میں اس نے کوئی ایسا فعل کر لیا جس کی وجہ سے مرتد ہو گیا، تو مرتد کا حکم کیا ہے اسلام میں؟ قتل کا۔ کیا ہے حکم؟ سوائے قتل کے اور کوئی اس کے لیے حکم نہیں ہے، قتل کیا جائے گا اسے۔ حالانکہ اب دیکھو گناہ کبیرہ تو کر لیا اس نے، گناہ کبیرہ کرنے کی بنا پر وہ کافر بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر کافر ہو گیا ہوتا، مرتد ہو گیا ہوتا تو اس پہ اسے قتل کر دینا چاہیے۔ حالانکہ کتنے گناہ کبیرہ کرنے والے ایسے ہوئے ہیں کہ پوری امت اس بات پر لگاتار یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اس کو قتل نہیں کرتی ہے امت، اس کو قتل۔ ایسے ہی اگر وہ مرتد ہو جاتا، کافر ہو جاتا، تو اس پر احکام شریعت میں جو مرتدین کے احکام ہوتے ہیں وہ سب جاری ہونا چاہیے، لیکن امت اس پر، ائمہ اس پر احکام مرتدین جاری نہیں کرتے۔ ایسے ہی اگر وہ مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے اگر معاذ اللہ، تو اب ایسی صورت میں اس کو مقابر مسلمین میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا، ہے نا؟ حالانکہ امت کا یہ تواتر رہا ہے کہ وہ مقابر مسلمین میں دفن کرتے رہے ہیں۔ یہ سب دلیلیں ہیں اس بات پر کہ وہ کافر نہیں ہوا ہے۔ مذکورہ دلیلوں سے ثابت ہوا کہ مومن نہیں ہے، ان دلیلوں سے ثابت ہوا کہ وہ کافر نہیں ہے۔ اس لیے معتزلہ نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ مومن ہے نہ کافر ہے، فاسق ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں دوسرا استدلال یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ولا مومن اور وہ ولا کافرن، اور کافر بھی نہیں ہے، لما تواترت، کیونکہ یہ بات تواترن ثابت ہے، ان الامت کانوا لا یقتلون، کہ علماء ان کو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو قتل نہیں کرتے تھے، ولا یجرون علیہ احکام المرتدین، نہ ہی اس پر احکام مرتدین جاری کرتے تھے، وَيَدْفِنُونَهُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے مقابر میں، قبرستانوں میں اس کو دفن بھی کرتے تھے۔ اور اگر وہ کافر ہو گیا ہوتا تو دفن نہیں کرتے۔ والجواب، جواب یہ ہے ان المراد بالفاسق فی الآیت هو الکافر، جو جس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے نا کہ جہاں پر مومن کو فاسق کا مقابل بنایا گیا ہے، تو وہاں پر فاسق سے مراد کافر ہے، کیونکہ کفر اعظم فسوق سے ہے، فإن الکفر من اعظم الفسوق ہے، تو وہاں پر فاسق سے مراد کافر ہے۔ تو اب مومن کا مقابل کافر ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ منزلہ بین المنزلتین کا قول کر لیا۔ بات سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں والجواب، جواب یہ ان المراد بالفاسق، فاسق سے مراد آیت کریمہ میں کافر ہے، فإن الکفر من اعظم الفسوق، کیونکہ کفر فسق کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ والحدیث، اور حدیث پاک سے جو استدلال کیا ہے لا یزنی الزانی وہو مومن، تو اس سے تغلیظ مراد ہے، معاصی سے روکنا مقصود ہے اس سے، یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہی ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہی ہو جاتا ہے زنا کرنے کی بنا پر یا کوئی گناہ کبیرہ کرنے کی بنا پر کافر ہو جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے آیت کریمہ سے۔ آیت کریمہ سے مراد کیا ہے؟ تغلیظ، سختی برتنا مقصود ہے، اور معاصی سے علی سبیل المبالغہ روکنا مقصود ہے۔ ہاں، یا امام علامہ نووی علیہ رحمۃ و رضوان نے شرح مسلم میں فرمایا کہ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس نے
اس نے ایمان کی حالت میں جو وہ گناہ کبیرہ کیا ہے، شرب خمر کیا، زنا کیا، تو فرمایا گیا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن، وہ زنا نہیں کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے کافر کا سا فعل کیا کہ یہ کام کرنا تو، ایسے کام کرنا تو کافر کا تھا، اور اس نے کافر کا سا فعل کر لیا، یہ مراد ہے۔ یا تو بات سمجھ میں آئی؟ یہ نہیں ہے کہ ایمان سے خارج ہو گیا، ایمان سے خارج نہیں ہوتا، مومن ہی ہوتا ہے۔ یہ چند جواب ہیں حدیث پاک کے۔ فرماتے والجواب، جواب یہ ہے ان المراد بالفاسق فی الآیت هو الکافر فإن الکفر من اعظم الفسوق والحدیث وارد علی سبیل التغلیظ والمبالغہ فی الزجر عن المعاصی بدلیل الآیات، اور حدیث پاک وارد ہے تغلیظ پر، سختی پر، اور معاصی سے روکنے میں مبالغہ کرنے پر ہے، ہاں، تاکہ ڈرا دیا جائے کہ ارے یہ تو کفر کی طرح کام ہے، تو آدمی ڈرے گا ارے نہیں کہیں کفر کے قریب نہ پہنچ جائے۔ ڈرانا مقصود ہے وہاں پر، روکنا مقصود ہے، علی سبیل التغلیظ، علی سبیل المبالغہ۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ آپ نے یہاں پر تغلیظ اور مبالغے پر محمول کیا، اس کی دلیل بھی تو کوئی ہونا چاہیے، یا بلا دلیل اس پر محمول کر لیا؟ تو فرماتے ہیں دلیلیں ہیں، دلیلیں وہ تمام آیات اور وہ احادیث ہیں جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ فاسق مومن ہے۔ تو آیات اور احادیث دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ فاسق مومن ہے، اور یہاں پر کہہ دیا گیا ہے کہ لا یزنی زانی وہو مومن، ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا ہے، اس سے سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ مومن نہیں ہے۔ تو تعارض ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ تطبیق کی صورت یہی ہوگی کہ کچھ آیات اور احادیث کو محمول کیا جائے تغلیظ پر، سمجھے نہیں؟ یہی صورت ہوگی۔ نیز جو آیات اور احادیث دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ فاسق بھی مومن ہے، تو اب ان کے مقابلے میں جو آیات اور احادیث ایسی ہوں جو جن سے یہ سمجھ میں آئے کہ کافر مومن نہیں ہے، تو ان میں تعویل کی جائے گی، یہی تعویل کہ تغلیظ و مبالغہ پر ان کو محمول کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں بے دلیل آیات، ان آیات کی دلیل سے اور احادیث کی دلیل سے تغلیظ پر یہ محمول ہے جو آیات و احادیث دلالت کرتی ہیں اس بات پر ان الفاسق مومن، کہ فاسق بھی مومن ہے۔ حتی قال علیہ السلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب وہ آیات کیا ہے؟ وہ اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں قتال کرنا، آپس میں قتال کرنا بھی تو گناہ کبیرہ ہے، پھر بھی مومن کر رہا ہے قرآن، بات سمجھ میں آئی نہیں؟ ہاں، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مسلم نے نقل کی ہے یہ روایت کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر آنے کے بعد دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، پھر لوٹ گئے، خلل نہیں ڈالا نیند میں کہ سرکار سے ابھی پوچھوں سو رہے ہیں تو اٹھا لوں، نہیں پوچھ، یہ ادب تھا صحابہ کا۔ لوٹ گئے، پھر فرماتے ہیں پھر میں لوٹ کر بعد میں آیا، دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے ہیں۔ اب جب بیدار ہو گئے تو سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ، کسی شخص نے زنا کر لیا، چوری کر لی، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہے، تصدیق کر دی ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ ارے گناہ کر لیا، بڑا سخت سمجھتے تھے اسے کہ شاید یہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا، ایسا بڑا گناہ کر لیا ہے اس نے، ہے تو عرض کی یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ کوئی شخص زنا کرے، سرقہ کرے، اتنا بڑا گناہ کرے تب بھی جائے گا؟ سرکار نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، پھر عرض کی وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، سرکار نے پھر فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ چوری کرے، زنا کرے، تب بھی وہ جنت میں داخل ہوگا اگر اس نے ایمان اس کے دل میں ہے۔ پھر تیسری بار عرض کی وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، سرکار نے پھر فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ إِلَّا عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، ایک روایت میں إِلَّا عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي دَرْدَا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں کافی مطلب سوال کیا گیا
حضرت ابو ذر نے خوب سوال کیا کہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا واقعی وہ جہنم سے بچا رہے گا اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر ایمان ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا وہ. ہاں اگر جائے گا بھی تو وہ دخول اولی نہ ہو جنت میں، وہ الگ بات ہے، گناہوں کی سزا ملے، لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ جنت میں داخل ہوگا وہ. تو آیت کریمہ سے یہ حدیث پاک سے کیا سمجھ میں آیا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا مومن ہے، کیونکہ دخول جنت مومنین ہی کا نصیبہ ہے. ارے بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لما بالغ فی السؤال، جب انہوں نے سوال میں مبالغہ کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ. یہ سرکار نے فرمایا رغم الانف، ناک کو زمین سے رگڑنا، یعنی تم کتنے بھی کہتے رہو لیکن اگر ایمان ہے تو وہ جنت ہی میں داخل ہوگا. ہے تمہاری منشا کے خلاف تمہارا خیال یہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ کر کے وہ جنت کا مستحق نہیں ہونا چاہیے، لیکن سرکار نے فرمایا لیکن ایمان کا جب حصہ ہے اس کے پاس تو وہ جنت میں داخل ہوگا، تمہارے خواہش اور تمہارے خیال کے خلاف ہوگا. یہ ہے یہاں تک معتزلہ کا استدلال اور اس کا جواب صاحب شرح عقائد نے ذکر کیے. چونکہ یہاں پر خوارج نے بھی کہا ہے کہ اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا تو وہ کافر بھی ہو جائے گا، انہوں نے تو سیدھے کہہ دیا کہ کفر میں داخل ہو جائے گا. ان کا بھی اپنا استدلال ہے، ان کی بھی اپنی دلیل ہے. کیا ہے ان کی دلیل، اس کو آئندہ سبق میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں.